میں ایک گزارش کروں گا، شاید آپ لوگ اس سے متفق ہوں۔ میری یہ خواہش تھی کہ جو مقالہ نگاران جنہوں نے جو مقالے لکھے ہیں، اگر مہاراشٹر یونٹ کی انجمن نے اس کی ایک ایک فوٹو کاپی ہم لوگوں کو مہیا کرا دی ہوتی تو شاید ہم پورا مقالہ پڑھ پاتے اور اس سے مستفید ہو پاتے۔ اس کا آئندہ اگر خیال رکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ اب بہت مجھے یقین ہے کہ بہت ساری اہم اور قابل قدر چیزیں چھوٹ گئی اس جلد بازی میں۔ میں بلا کسی تاخیر کے اگلے مقالہ نگار جناب مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ مولانا کے مقالے کا عنوان ہے مدرسۃ الاصلاح کی منہج تعلیم کا منہج تعلیم و تربیت۔ جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب نے مولانا کا بہت تفصیلی تعارف کرایا۔ میں صرف ایک چیز اس میں ایک بات جو ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ مولانا شیخ التفسیر ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں کے سے زیادہ عرصے سے مدرسۃ الاصلاح میں قرآن مجید پر غور و فکر کرنا اور طلباء کو غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے پر آمادہ کرنا، یہ مولانا کا سب سے فیوریٹ مشغلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا مدرسۃ الاصلاح میں طلباء اور ان کی مختلف انجمنوں سے بہت قریبی طور پر جڑے ہوئے، تو مولانا کو طلباء کے مسائل بھی معلوم ہیں اور طلباء کو کس طرح تحریر اور تقریر کی ان کے اندر صلاحیتوں کو جلا بخشنا ہے، مولانا کو اس کا براہ راست تجربہ بھی ہے۔ تو ہم اگر مولانا سے اس سلسلے میں بھی اگر کچھ باتیں سن پائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور معزز حاضرین، اصل میں موضوع میرا جو ہے وہ مدرسۃ الاصلاح کا منہج تعلیم و تربیت ہے، لیکن ادھر 30 سال سے تقریباً ملک اور بیرون ملک میں مدرسے کی نمائندگی کا موقع بار بار ملتا رہا ہے، تو ہمارے بہت سارے احباب جن میں ندوی بھی ہیں، قاسمی بھی ہیں اور دوسرے اور مکاتب فکر کے علماء بھی ہیں، کچھ سوالات کرتے رہے ہیں اور مدرسۃ الاصلاح کے نظام و نصاب کو وہ جاننا چاہتے رہے ہیں۔ تو جتنا میں نے سمجھا تھا صرف 5 صفحے میں اسے لکھ لیا ہے، میں وہی پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جبکہ یہ تعارفی کانفرنس ہے، یہ پہلو آ جائے تو اچھا ہے۔ مدرسۃ الاصلاح سرامیر اعظم گڑھ کا شمار ہندوستان کے چند قدیم اور بڑے مدارس میں ہوتا ہے۔ یہ ان مدارس میں سے ایک ہے جس کا اپنا نظریہ تعلیم اور منہج تعلیم ہے۔ یہ نظریہ و منہج تعلیم میں کسی کا مقلد نہیں، بلکہ اس نے اپنی ایک الگ راہ نکالی ہے، اور راہ بھی وہ نہیں نکالی جس سے محض اس کی انفرادیت ثابت ہو، بلکہ راہ وہ نکالی جو منزل تک رسائی اور نشان منزل کا سراغ لگانے میں انتہائی مفید اور ممد و معاون ہے۔ اس مدرسے کی بنیاد تو مولانا محمد شفیع مستقیمی نے ڈالی، لیکن اسے فکری ادارہ بنانے میں سب سے اہم کردار علامہ شبلی نعمانی اور علامہ حمید الدین فراہی کا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی تو اس کے قیام کے چند سالوں بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن علامہ فراہی کو اتنا موقع ملا کہ وہ اس ادارے کا رخ متعین کر کے کچھ دنوں اس کا جائزہ لے سکیں کہ گاڑی صحیح سمت چل رہی ہے یا نہیں۔ اس مدرسے کے منہج تعلیم و تربیت پہ گفتگو سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے قیام کے مقصد کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ منہج تعلیم و تربیت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس مدرسے کے قیام کا مقصد جاننے کے لیے مدرسے کے دستور العمل کی دفعہ 4 اور 5 کا مطالعہ ضروری ہے۔ دفعہ نمبر 4 میں درج ہے: اصلی مقصد اس مدرسے کا مسلمانوں کی مذہبی اور دنیوی تعلیم ہے، اور بوقت توسیع مذہبی تعلیم کو مقدم رکھا جائے گا۔ اس دفعے سے معلوم ہوتا ہے کہ
کہ اس مدرسے کے قیام کا اصلی مقصد معیاری تعلیم ہے۔ تعلیم میں قدیم و جدید کی کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ مذہبی تعلیم اس کا بنیادی مقصد ہے، لیکن بوقت ضرورت جدید علوم بھی شامل نصاب ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس کا اہتمام کیا جائے گا کہ جدید علوم مذہبی علوم پر حاوی نہ ہونے پائیں۔ اور دفعہ نمبر 5 میں ہے، انتظام تعلیم میں یہ مدرسہ خصوصیات ذیل ہمیشہ پیش نظر رکھے گا۔ الف، قرآن و حدیث و فقہ و ادب عربی کی طرف شدت اعتنا۔ با، اصل علم و قابلیت کو مطمع نظر رکھنا، نہ کسی محدود نصاب کو الا قرآن و متون حدیث۔ جیم، درستی اخلاق یعنی پابندی شرع و روحانیت اسلام۔ دال، آسانی نصاب باوجود اعلیٰ قابلیت۔ ہاں، کفایت مصارف باوجود آسائش طلبہ۔ اس دفعہ سے مندرجہ ذیل امور کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، یہاں قرآن، حدیث، فقہ اور ادب عربی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ قرآن پر اس لیے کہ یہی ہمارے دین کا ماخذ اصلی ہے، حدیث پر اس لیے کہ جن امور و مسائل میں قرآن مجید نے اجمال سے کام لیا ہے ان میں تفصیل حدیث فراہم کر دے گی، اور فقہ پر اس لیے کہ جدید پیش آمدہ مسائل میں کتاب و سنت کی روشنی میں اخذ و استنباط مسائل کا ملکہ پیدا ہوگا، اور ادب عربی پر اس لیے کہ اس میں مہارت پیدا کیے بغیر قرآن و حدیث سے کما حق و استفادہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ 2، قرآن مجید مکمل پڑھایا جائے گا اور حدیث کے تمام اہم اور بنیادی ابواب زیر درس لائے جائیں گے۔ صرف تعلیم پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں اخلاق درست کیے جائیں گے، شرعی اصولوں کا پابند بنایا جائے گا، اور اسلام ہم سے جس روحانیت کا تقاضا کرتا ہے وہ روحانیت پیدا کی جائے گی۔ نمبر 4، نصاب تعلیم ایسا تیار کیا جائے گا جو آسان ہو لیکن عملی مشق و تمرین کے ذریعے اچھی صلاحیت پیدا کر سکے۔ مصارف میں اسراف سے گریز کیا جائے گا، لیکن طلبہ کی آسائش کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ منہج تعلیم و تربیت انہی اصولوں سے ماخوذ و مستنبط ہے۔ الحمدللہ اس منہج تعلیم کے نتیجے میں ملت کو مختلف میدانوں میں ایسے افراد ملے جنہوں نے نہ صرف اپنی کارکردگی عمدہ طریقے سے پیش کی، بلکہ مختلف میدانوں میں ملت کی قیادت بھی کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم کھلے دل سے اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ معماران مدرسہ کے پیش نظر جس طرح کے رجال کار کی تیاری تھی، اس وقت ہم اس طرح کے رجال کار اس تعداد میں تیار کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو رہے ہیں جو ملت کی ضرورت بہت حد تک پوری کر سکیں۔ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، میرے نزدیک مندرجہ ذیل اسباب خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ الف، معماران مدرسہ کے زمانے میں جو طلبہ مدارس کا رخ کرتے تھے وہ جس مدرسے میں بھی جاتے تھے اس کے اختصاصات کو اپنے اندر جذب کرنے کی نیت سے جاتے تھے، اور اب بڑی تعداد یا تو سرپرستوں کے جبر سے وہاں داخل ہوتی ہے یا اسے اپنی اگلی منزل کا زینہ سمجھتی ہے۔ با، پہلے تعلیم عام نہیں تھی اس لیے اس کی قدر و قیمت زیادہ تھی، اب تعلیم عام ہو جانے کے بعد اس کی قدر و قیمت گھٹ گئی۔ جیم، پہلے تعلیم حاصل کرنے والے لڑکے حصول علم کے لیے یکسو ہوتے تھے، اور اب ان طلبہ پر بہت ساری گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں جن کی وجہ سے یکسوئی اور ارتکاز میسر نہیں ہے۔ دال، پہلے طلبہ کو جن اساتذہ کی عنایات حاصل تھیں وہ پیشہ ور کم اور خدمت گزار زیادہ تھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ میں اب بھی استاد ہوں، مدرس ہوں۔ پہلے تعلیم حاصل کرنے والے لڑکے حصول علم کے لیے نہیں، پہلے طلبہ کو جن اساتذہ کی عنایات حاصل تھیں وہ پیشہ ور کم اور خدمت گزار زیادہ تھے، لیکن اب بوجہ صورتحال اس کے برعکس نہیں تو قدرے مختلف ضرور ہے۔ ہاں، پہلے قیادتیں درد پالتی تھیں اور اب بعافیت زندگی گزارنے کا رجحان عام ہے، الا ماشاءاللہ۔ واو، پہلے طلبہ کی یکسوئی کو متاثر کرنے والے ذرائع کم تھے اور اب ان کی یکسوئی کو برباد کرنے والے اسباب و محرکات بہت زیادہ ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بحمد اللہ
مدرسۃ الاصلاح کی صورتحال یکسر مایوس کن نہیں ہے۔ اب بھی اگر کسی کو جائزہ لینے کی فرصت ہو تو آ کر جائزہ لے سکتا ہے۔ اب بھی اس کی مٹی میں بڑی زرخیزی ہے۔ جائزہ لینے والوں کو رنگ و روغن سے زیادہ کیفیت اور ماہیت پر نظر رکھنی چاہیے۔ طلبہ مدارس کا تعلیمی معیار، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے معاملات، ان کی وسعت فکر، قوت برداشت، پوری ملت اسلامیہ کے لیے ان کی فکر مندی اور تبدیلی احوال کے لیے تحریر و تقریر کا استعمال دیکھنا چاہیے۔ کسی بھی ادارے کی پیداوار کا اصلی تعارف یہی چیزیں ہیں۔ مدرسۃ الاصلاح کا منہج تعلیم، مدارس کے جن مضامین کے منہج تعلیم میں اختلاف ہے وہ حسب ذیل ہیں: نحو و صرف، زبان و ادب عربی، فقہ، حدیث اور قرآن۔ نحو و صرف اور زبان و ادب عربی پر میں کوئی گفتگو یہاں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ چند ہی افراد ایسے ہیں جو باہر کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں ہمارے برادر مکرم مولانا مجاہد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، لیکن وہ اصلاحیوں سے مستقل جڑے رہنے کی وجہ سے بہت حد تک پہلے سے واقف ہیں۔ تو محض 2-1 لوگوں کے لیے 3 چیپٹر پڑھنے سے کیا فائدہ، وہ انشاءاللہ چھپے گا تو سامنے آ جائے گا۔ لیکن آخری 2 حصے بلکہ 3 حصے فقہ، حدیث اور قرآن کے سلسلے میں مدرسے کا نظریہ تعلیم و منہج تعلیم کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ فقہ کی تعلیم، مدرسۃ الاصلاح میں فقہ کی تعلیم مسلکی عصبیت سے پاک ہوتی ہے، اسی لیے کسی خاص مسلک کی فقہ کے بجائے فقہ اسلامی پڑھائی جاتی ہے، اور فقہ کی تعلیم کا آغاز قدوری سے ہوتا ہے، جسے فقہ حنفی کی نمائندہ کتاب کہا جا سکتا ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ قدوری ہر چند کے فقہ حنفی کی کتاب ہے، لیکن ہر مسئلے میں اختلاف ائمہ احناف اور بعض جگہوں پر دوسرے ائمہ کے آراء کے ذکر کی وجہ سے یہ کتاب وسعت فکر و نظر پیدا کرتی ہے اور کسی امام یا محقق کی تحقیق پر اصرار کے بت کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ اس لیے ابتدا ہی میں غور و فکر کا تخم دل و دماغ میں پڑ جاتا ہے جو بعد میں کام آتا ہے۔ اس کے بعد خاص مسلک کے فقہ کے بجائے فقہ اسلامی کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ تمام ائمہ و مجتہدین کی آراء سے آگاہی حاصل ہو سکے اور تنگ نظری دور ہو۔ فقہ اسلامی کے طور پر علامہ ابن رشد کی کتاب بدایۃ المجتہد داخل نصاب ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ فقہ کی دنیا میں بدایہ کا کیا مقام ہے۔ فقہ کے ساتھ اصول فقہ کی بھی تعلیم ہوتی ہے تاکہ طلبہ میں فن کو اصول سے ہم آہنگ کرنے اور مسائل کا استنباط کرنے کا مذاق پیدا ہو۔ حدیث کی تعلیم، حدیث کی تعلیم جماعتی و مسلکی عصبیت سے اکثر پاک ہوتی ہے تاکہ حدیث رسول کا شرف و وقار متاثر نہ ہو، اور حدیث کی تدریس دورے کی صورت میں سرسری نہیں ہوتی بلکہ تحقیقی ہوتی ہے، یعنی حدیث درایت کے پہلو سے کیسی ہے اور سند کے لحاظ سے کیسی، اس پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ پھر قرآن مجید سے اس کی مطابقت دکھائی جاتی ہے، کیونکہ احادیث دراصل قرآن ہی کی تفسیر و شرح ہیں۔ پھر اس کی بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ اس سے کون کون سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور ہماری عملی زندگی سے ان کا کیا تعلق ہے وغیرہ۔ اسی وجہ سے یہاں سایہ ستہ بتمام و کمال ختم کرانے کے بجائے مختلف کتب حدیث سے ابواب منتخب کر کے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ہر پہلو پر نظر بھی ہو جائے اور تعلیم حدیث کا حق بھی ادا کیا جا سکے۔ قرآن کی تعلیم، قرآن مجید کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ اسے چند یا کسی ایک تفسیر سے پڑھانے کے بجائے براہ راست پڑھایا جاتا ہے۔ براہ راست قرآن مجید پر غور و فکر کی عادت ڈالی جاتی ہے، مماثل آیات اور سیاق و سباق سے مدعائے کلام تک پہنچنے کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ طلبہ فہم قرآن میں ہر طرح کی آمیزش سے محفوظ رہ سکیں۔ استشہاد احادیث مبارکہ سے بھی کیا جاتا ہے، کلام عرب سے بھی، اور حسب ضرورت قدیم صحف سماویہ سے بھی۔ مدرسۃ الاصلاح میں مکمل قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ کلاسوں میں طلبہ کو سوال کرنے اور استاذ کی رائے سے اختلاف کرنے کی صورت میں بحث کی پوری آزادی ہوتی ہے، انہیں حتی الامکان مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے بعض واقعات بھی ذہن میں تھے لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر منہج تربیت کے حوالے سے بھی میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے
لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پوری گفتگو آپ کے سامنے لانے کے بجائے تھوڑا سا حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ مدرسۃ الاصلاح اپنا ایک واضح نظام تربیت بھی رکھتا ہے، اور کوئی بھی تعلیم تربیت کے بغیر ناقص ہوتی ہے۔ مدرسہ طلبہ کی اخلاقی تربیت، تعمیر سیرت اور تہذیبی کردار پر بھی توجہ دیتا ہے۔ یہاں حکم اور ڈنڈے کے زور سے طلبہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کیا جاتا، انہیں خوف میں مبتلا نہیں رکھا جاتا، بلکہ ان کے فکر و نظر اور حرکت و عمل میں بلندی پیدا کرنے کے لیے نصیحت اور تلقین سے کام لیا جاتا ہے، اور نصیحت میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے اور اس کی انا مجروح نہ ہو۔ اسی لیے بعض طلبہ کی کمزوریوں پر تفہیم کے لیے عمومی خطاب کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، اور تربیت کا یہی اسلوب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اختیار کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ اب بہت ساری گفتگو کرنے کے بجائے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نظام تربیت کے حوالے سے دسترخوان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دسترخوان اور ٹوائلٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تربیت میں، اور زندہ قوموں کا پتہ لگانے کے لیے ان دو جگہوں کا جائزہ ضرور لیتی ہیں۔ تو ٹوائلٹ میں تو نہیں جاؤں گا اس وقت، اس لیے کہ خوشگوار موڈ میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، دسترخوان تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ دسترخوان کے تعلق سے ممکن ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ وہاں کون سی اور کیسی تربیت۔ یہ سب میں اسی سیاق میں عرض کر رہا ہوں جو میرے سامنے سوالات آتے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ دسترخوان پر طلبہ کو کھانا کھلانے والے طلبہ ہی ہوتے ہیں، ان کی باریاں لگی ہوتی ہیں، پلیٹ، جگ، گلاس، چمچہ، قاب وغیرہ کا انتظام مطبخ کی طرف سے ہوتا ہے۔ طلبہ گھنٹی لگنے کے بعد دسترخوان پہنچتے اور کھانا کھا کر چلے آتے ہیں، نہ انہیں برتن دھو کر دسترخوان پر بیٹھنا ہے اور نہ کھانا کھانے کے بعد برتن دھو کر واپس آنا ہے۔ کھانا طلب کرنے کا بھی ایک شائستہ طریقہ رائج ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں اور بائیں ہاتھ کو ضروریات کے لیے استعمال کریں۔ روٹی کی ضرورت ہو تو ایک انگلی اٹھا دیں، اور دال کی ضرورت ہو 2 انگلی اٹھا دیں، گوشت یا سبزی جس کی باری ہو 3 انگلی اٹھا دیں، اور چاول کی ضرورت ہو تو 4 انگلی اٹھا دیں، پانی کی ضرورت ہو 5 انگلی اٹھا دیں۔ نہ ہنگامہ کریں اور نہ کھانا متاثر کریں، کام چلتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔